جمعے والے دن سورہ کہف مکمل پڑھنا سنت ہے یا پہلی 10 آیات؟ دیکھیں حدیث میں دونوں کی فضیلت ہے، پہلی 10 آیات کی بھی اور سورہ کہف کی بھی، تو یہ ایک پیکج ہوتا ہے، آپ سمجھ لیں کہ اصل تو یہ ہے کہ پوری سورہ کہف پڑھے، پوری نہیں پڑھ سکتے تو چلے ایک اللہ نے ایک اور پیکج ہمیں دیا ہے کہ پہلی 10 آیتیں پڑھ لیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے حدیث میں جو تسبیح کا حکم ہے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ ہر نماز کے بعد ہے، لیکن حدیث میں 10 دفعہ بھی ہے کہ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ، 10 دفعہ اللہ اکبر، تو یہ ان لوگوں کے لیے پیکج ہے کہ بھائی جو 33 دفعہ نہیں پڑھ پا رہے تو چلو 10 دفعہ پڑھ لو۔ تو اس طرح اصل فضیلت تو یہی ہے کہ 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھا جائے، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ نہیں ہو سکتی تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، تو 10 دفعہ پڑھ لیا جائے۔ تو یہی سورہ کہف کا بھی ہے، اصل تو یہی ہے کہ پوری سورہ کہف پڑھی جائے، نہیں تو کم از کم پچھلی 10 آیات پڑھ لیں۔ جمعے کی نماز فرض ہے یا واجب؟ جمعے کی نماز فرض ہے یا واجب؟ میں نے کتاب میں اسے فرض پڑھا تھا لیکن کئی لوگ اسے واجب بھی بتاتے ہیں، اس بارے میں تفصیل سے رہنمائی فرمائے۔ صدام حسین راجستھان سے۔ دیکھیے جمعے کی نماز فرض ہے کیونکہ دلیل قطعی سے ثابت ہے، سورہ جمعہ میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعے کے دن اللہ کی یاد کے لیے بلایا جائے تو اللہ کی یاد کی طرف دوڑو۔ تو یہ جو قرآن سے مضبوط دلیل ہے قطعی، تو جو قطعی دلیل سے جس چیز کا وجوب ثابت ہوتا ہے اس کو اصطلاح میں فرض کہا جاتا ہے، تو فرض ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ بعض فقہاء نے واجب لکھا ہے تو وہ اس لیے کہ یہ فرض اور واجب جو اصطلاحات ہیں، واجب کہتے ہیں جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، قطعی سے نہ ہو، یعنی یقینی بہت زیادہ یقینی دلیل نہ ہو، اور فرض کہتے ہیں جو ایسی پکی ڈھکی دلیل سے ثابت ہو جس کا انکار ممکن نہ ہو۔ تو لیکن یہ ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، بعض دفعہ فرض کو واجب کہہ دیا جاتا ہے، بعض دفعہ واجب کو فرض کہہ دیا جاتا ہے، تو بعض فقہاء نے فرض کو واجب کہہ دیا، بعض نے واجب کو فرض کہہ دیا، لیکن اگر اصطلاحات میں جائیں گے تو پھر فرض کہا جائے گا جمعے کی نماز کو۔ گاؤں کی مسجد میں جمعہ ادا کرنا، میں جس گاؤں میں رہتا ہوں وہاں مسجد ہے لیکن امام نہیں ہے، اذان 5 وقت کی ہوتی ہے، امام نہ ہونے کی وجہ سے یا با جماعت نماز نہیں ہوتی، ہر کوئی اپنی مرضی سے نماز پڑھتا ہے، وہاں صرف جمعے میں ایک مولوی صاحب نماز پڑھانے آتے ہیں، تو کیا وہاں جمعہ کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ اور جمعہ پڑھنے جانا ہوگا جہاں 5 وقت کی با جماعت نماز ہوتی ہو۔ امداد علی نواب شاہ سے۔ دیکھیں گاؤں میں جمعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جمعہ پڑھاتے تھے تو گاؤں کے لوگ باری باری آیا کرتے تھے، ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا کسی صحیح روایت سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گاؤں یا دیہات میں جمعہ یا عید کی نماز ہوئی ہو۔ حضرت علی کا مشہور قول ہے کہ لا جمعۃ ولا تشریق الا فی مصر جامع، کہ جمعہ اور تشریق جو ہے یہ صرف شہر میں ہی ہوگی۔ تو اس لیے جو چاروں ائمہ اس بارے میں متفق ہیں وہ یہ ہیں کہ جمعے کی نماز کے لیے ہر امام کے نزدیک کچھ نہ کچھ شرط ہے، کسی نے کہا کہ 40 افراد کی شرط، کسی نے کہا کہ بڑی بستی ہونی چاہیے۔ تو جو ہمارے نزدیک راجح قول ہے، جو قرآن و سنت سے ثابت شدہ قول ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہیں بھی ہمیں یہ ملتا نہیں ہے کہ جمعے میں جو بالکل گاؤں میں جمعہ کی نماز پڑھائی گئی ہو۔ تو اگر جمعے کی نماز گاؤں دیہاتوں میں جائز ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ کے گرد جو چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں وہاں جمعے کی نماز ہوتی کسی گاؤں میں۔ تو اس لیے شہر ہو یا قصبہ کبیرہ، بہت بڑا قصبہ ہو جو شہر جیسا ہوتا ہے، اچھا شہر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ عرف میں جس کو شہر سمجھا جائے، تو یعنی جس میں 2 رویا دکانیں ہوں، ہسپتال ہوں، تھانہ ہو، یہ تمام جو شہر کے لوازمات ہیں وہ جس جگہ پہ پائے جائیں گے اس کو شہر کہا جائے گا۔ جس جگہ یہ نہیں ہوں گے، وہ جو دور دراز علاقوں میں چند لوگوں کا ایک جتھا رہتا ہے، اس کو شہر نہیں کہتے۔ تو یہ عرف سے چینج بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہ واقعی گاؤں ہیں، قصبہ کبیرہ بھی نہیں ہے، بڑی بستی بھی نہیں ہے اور شہر بھی نہیں ہے، تو پھر جمعے کی نماز وہاں پر درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ یہ آیت میں تقریباً ہر بیان میں پڑھتا ہوں کیونکہ مسلمان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اسلام میں ہے لیکن اسلام میں مکمل نہیں ہے۔ مکمل یا تو نماز میں سستی کرے گا، زکوٰۃ میں صدقات و خیرات میں سستی کرے گا، یا صلہ رحمی میں رشتہ داری جوڑنے میں سستی، یا مالی لین دین میں گڑبڑ، اور کچھ نہیں تو ویسے ہی سست ہوگا، ویسے ہی سست۔ دنیا میں سستی میں جو نمبر 1 ممالک ہیں وہ سارے ٹاپ کے اسلامی کنٹریز ہیں۔ جتنے اسلامی کنٹریز ہیں ان کے گورنمنٹ کے اداروں میں اگر آپ کا کوئی کام پھنس جائے حکومتی ادارے میں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس قدر سستی ہے۔
تو یہ سستی بھی تو ایک بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا گناہ ہے. ہر کام میں سستی, ہر کام میں سستی. اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ فطرت سے جب کوئی بغاوت کرتا ہے, نیچر سے جب کوئی لڑتا ہے, تو اس کو سزا لازمی ملتی ہے. اگر اللہ کے حکم کی کوئی نافرمانی ہو جائے اور آپ کو ندامت ہو کہ میں نے غلط کیا, اب میں اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرتا ہوں, گڑ گڑاتا ہوں, معافی مانگتا ہوں, اللہ معاف کر دیتا ہے. لیکن خوب اچھی طرح ایک بات سمجھ لیں, نیچر معاف نہیں کرتی ہے, فطرت معاف نہیں کرتی ہے. مثال کے طور پر آپ کسی دیوار پہ چل رہے ہیں, نیچے گہری کھائی ہے, لوگ آپ کو منع کریں گے کہ زیادہ فنٹر بننے کی کوشش مت کرو, اس پہ مت چلو, گر گئے تو ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی. لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا فنٹر بننے کا, ویلیاں لگا رہے ہوتے ہیں. آپ نے یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی, ویلی لگاتے ہوئے ٹرک کے نیچے آ گیا, بائک پہ لیٹ کے بائک چلا رہا ہے, کسی نے وہ پٹخ دیا, اٹھا کے مار دیا. فارغ آدمی جو ہوتا ہے نا, فارغ, اس کے یہی کام ہوتے ہیں. جب انسان اپنے آپ کو مفید کاموں میں مصروف نہیں رکھتا تو شیطان اس کو غلط کاموں میں لگا دیتا ہے. تو آپ کسی بڑی دیوار پہ چل رہے ہیں, دائیں اور بائیں گہری کھائی ہے, لوگ کہہ رہے ہیں بھائی تم اتنے ایکسپرٹ بھی نہیں ہو, پہلے چھوٹی دیوار پہ تجربہ کر کے سیکھ لو, زیادہ فنٹر بننے کی کوشش مت کرو. لیکن آپ کو شوق ہے شو بازی کا, آپ چلنا شروع ہوئے, تھوڑی دیر میں آپ کو احساس ہو گیا, بیچ میں جب آپ پہنچے تو نہ آگے جانے کے اور نہ پیچھے آنے کے. اب آپ کا بیلنس نہیں ہے اور آپ دھڑام سے نیچے گرے. جب آپ نیچے گرو گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ میں نے غلطی کی. اللہ نے ہمیں احتیاط کا حکم دیا ہے یا بے احتیاطی کا حکم دیا ہے؟ بولیں. اللہ نے ہمیں اپنی زندگی بچانے کا حکم دیا ہے یا زندگی کو بلا وجہ خطرے میں ڈالنے کا حکم دیا ہے؟ بچانے کا حکم دیا ہے. دیوار پہ چلنے سے پہلے آپ کو علماء نے بھی سمجھایا کہ بھائی مت کرو یہ کام, یہ جائز نہیں ہے. آپ بحث میں لگ گئے کہ فتویٰ لے کر آؤ, قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ دونوں طرف گہری کھائی ہو اور دیوار کے بیچ میں چلنا حرام ہے اسلام میں؟ فتویٰ لے کر آؤ. آج کل لوگ اسی طرح کی فضول باتیں کرتے ہیں. کہاں لکھا ہوا ہے اسلام میں؟ بھائی اسلام جنرلی اصول بیان کرتا ہے, ان اصولوں سے مسائل نکالنا, قانون اخذ کرنا, یہ حضرات فقہا کا کام ہے. تو انہوں نے نکالے ہیں مسائل. ایسے تھوڑی ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہوگی کہ جمعے کے دن نہا دھو کے آیا کرو, سر پہ ٹوپی اچھی والی پہنا کرو, خوشبو اچھی والی لگایا کرو. اصول اور ضابطے بیان کیے. تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا اپنے آپ کو لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ, اپنے آپ کو خود ہلاکت میں مت ڈالو. مطلب یہی ہے کہ بے احتیاطی والے کام مت کرو. شد عقالہ وتوکل علی اللہ, اونٹ کے پاؤں کو رسی سے باندھ لو, اس کے بعد اللہ پہ توکل کرو. اب چوری نہیں ہوگا. اونٹ کو آپ نے رسی سے باندھا نہیں, ایسے ہی چھوڑ دیا اور آپ نے اللہ پہ توکل کیا کہ اللہ بچانے والا ہے. پھر جب وہ چوری ہو گیا تو آپ کہو گے کہ میں نے تو اللہ پہ اعتماد کیا تھا, اللہ بچانے والا ہے, لیکن یہاں تو اللہ نے نہیں بچایا. لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں, حج کرنے جاتے ہیں, جیبیں کٹ جاتی ہیں. آج کل تو کم ہو رہا ہے, پہلے بہت کٹا کرتی تھی. ایک دیہاتی آدمی کی جیب کٹ گئی, وہ کہنے لگا کہ اے اللہ, ہم نے تو سنا ہے کہ جو تیرے گھر میں آئے وہ تیرا مہمان ہوتا ہے, تو مہمان کی جیب کٹنے سے بچا نہیں سکتا تھا؟ ہم تیرے گھر میں آئے ہیں, کم از کم اتنا تو خیال ہو جاتا نا کہ ہماری تو کم از کم جیب نہ کٹتی. تو اب وہ دیوار پہ چل رہا ہے, علماء نے بھی منع کیا ناجائز ہے, دونوں طرف گہری کھائی ہے, کیوں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال رہے ہو تھوڑی سی شہرت کی خاطر. لیکن سمجھ میں بات نہیں آئی, آپ کا پاؤں پھسلا اور اب آپ گرنے لگے. جب آپ گرنے لگے آپ کو فوراً احساس ہو گیا کہ اے اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, میں نے جرم کیا اپنی جان پہ. اور نیچے پہنچنے سے پہلے آپ نے پکی سچی توبہ کر لی. نیچے پہنچنے سے پہلے بلکہ پاؤں پھسلا اور آپ کے زبان مبارک سے نکلا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, اے اللہ آج تک میں نے جتنے گناہ کیے, صغیرہ ہو کبیرہ ہو, علانیتاً ہو سرن ہو, حقوق و لباس سے اس کا تعلق ہو یا تیرے حقوق سے اس کا تعلق ہو, جتنے گناہ اللہ جس کے پیسے کھائے ہوئے پکا ارادہ کرتا ہوں اس کے پیسے بھی لوٹاؤں گا, اور یہ بھی وہ بھی, حج نہیں کیا وہ بھی معاف کر دے. صرف یہ والے گناہ سے توبہ نہیں کی, اس کے علاوہ بھی جتنے سے سب سے دل سے توبہ کی, اے اللہ
آئندہ سے انسان کا بچہ بن کے زندگی گزاروں گا. بس آپ کا کیا خیال ہے, اللہ معاف کر دے گا؟ رفیع بھائی کہہ رہے ہیں نہیں کرے گا. کر دے گا معاف, اللہ معاف نہیں, گناہ معاف ہو جائے گا. ہاں ہاں, مال کھانے کا تو معاف نہیں ہوگا, وہ تو وراثت میں سے دینا پڑے گا. یہ جو اس نے بے احتیاطی کی ہے نا, اس کو احساس ہو گیا اور اس نے دل سے پکی اور سچی توبہ کر لی. جہاں حقوق والی بات ہے وہ تو بہرحال دینے پڑیں گے, وہ تو پھر اگر مر گیا تو اس کی وصیت میں سے نافذ, یعنی اس کی وراثت میں سے, وصیت نہیں, اس کی وراثت میں سے دینا پڑے گا پیسہ. لیکن جو اس نے بے احتیاطی کی تھی, اب اس کو احساس ہو گیا اور پکی توبہ کی اس نے, تو بھائی توبہ سے ہر گناہ کیا ہو جاتا ہے, معاف. وہ یہ تو واقعی مل گیا کہ دوسرے انسان میں کہہ رہا کہ میں کچھ نہیں مان گیا. نہیں, وہ تو بالکل آخری وقت تھا نا جب فرشتے دیکھ لیے تھے اس نے. جب تک موت کا غرغرہ نہ آئے, روح نکلنا نہ شروع ہو, برزخ کے احوال نظر نہ آئے, اس وقت تک انسان کی توبہ قبول ہوتی ہے. ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر, حدیث کے الفاظ ہیں. ایک سچویشن وہ ہوتی ہے جس میں انسان موت اور زندگی کے بیچ میں ہوتا ہے, اس میں توبہ قبول نہیں ہوتی. دیکھو, ایک آدمی ہے جس کو یقین ہے کہ مجھے تھوڑی دیر کے بعد پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے گا, 100% موت ہے, 5 منٹ کے بعد مجھے پھندے پہ لٹکا دیا جائے گا. یہاں موت کا یقین تو ہے لیکن ابھی مرنا شروع نہیں ہوا ہے, تو ایسی سچویشن میں بھی توبہ قبول ہوتی ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے. قرآن سے, حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس سچویشن میں بھی توبہ قبول ہوگی. لیکن ایک بات خوب اچھی طرح سمجھے, توبہ قبول ہوتی ہے, استغفار کی تسبیح کو توبہ نہیں کہتے. توبہ الگ چیز ہے. ایک ہوتا ہے ایکسکیوز